میرے دوست میرے ساتھی، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تراویح بھی چل رہی ہے، بڑے آرام سے چل رہی ہے اور پرسکون چل رہی ہے۔ بہت زیادہ اسپیڈ بھی نہیں ہے، لیکن جو ہونا چاہیے وہ ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ آج 10ویں تراویح الحمدللہ پوری ہوئی اور ہم لوگ 15ویں پارہ کے شروعات میں آ گئے۔ یہ پارہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت مشہور پارہ ہے اور دو چاہنے والوں کی ملاقات کا تذکرہ اس پارے میں ہے۔ ایک حبیب ہے، ایک محبوب ہے۔ محبوب کی آس، محبوب کی تمنا کہ میرا حبیب مجھ تک آئے، میرے حبیب کے قدم اطہر عرش پہ پڑے، میرے حبیب کی زیارت فرشتے بھی کریں اور بنفس نفیس کریں، جسمانی طور پہ کریں، روحانی طور پہ نہیں، خواب کے طور پہ نہیں، روحانی طور پہ نہیں، جسمانی طور پہ، جس کے بارے میں قرآن شروع کرتا ہے اور بڑے اچھے ایک بڑے احسن طریقے سے شروع کرتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کو گھیر رکھا ہے ہماری برکت نے، تاکہ دکھلائے اس کو اپنی قدرت کے نمونے۔ وہی ہے سننے والا، دیکھنے والا۔ اور اللہ نے چاہا اور جبریل امین فرشتوں کے ذریعے جبریل امین کو بھیجا اور جبریل امین آئے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوتا ہے مسجد اقصی کے لیے، اور اللہ کے رسول مسجد اقصی جاتے ہیں۔ اس واقعے میں جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر ایک براق بھیجا جو بڑا مشہور گھوڑا ہے۔ وہ براق لے کر مسجد اقصی گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہاں پہ اللہ کے رسول نے گھوڑے کو باندھا، اپنے براق کو باندھا اور پھر تحت المسجد کی 2 رکعت نماز پڑھی، اور وہاں سے پھر اللہ نے ایک زینہ بھیجا۔ زینہ کے بارے میں اللہ عالم، اللہ کو پتہ کہ زینہ کیسا تھا۔ اور اس سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آسمان، دوسرے، چھٹے آسمان پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ 7ویں آسمان پہ اللہ کے رسول کی ملاقات جد امجد ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جو بیت المعمور کے پاس ٹیک لگائے بیٹھے۔ پھر آگے بڑھے، ایک بڑا میدان آتا ہے، اس میدان کے قریب قلم کی آواز دکھائی دیتی ہے، لکھنے کی آواز سنائی دیتی ہے، اور پھر اللہ کے رسول کا سفر جو ہے وہ وہاں تک شروع ہوتا ہے۔ پھر ملاقات ہے، جسمانی طور پر ملاقات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر ایک وقت جگہ آتا ہے جہاں پہ جبریل امین رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، یہاں سے اب آپ تشریف لے جائیں، یہاں سے آگے میں بڑھوں گا تو اللہ کی تجلی مجھے جلا کے راکھ کر دے گی۔ اور پھر اللہ کے رسول آگے بڑھتے ہیں، اور بڑھتے بڑھے تو ایک جگہ آیا کہ اللہ کے رسول اپنی نالین اتارنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب، آج اپنی نالین کے ساتھ آ جائیں، آپ کا نالین سے بھی ہمارا عرش معطر ہو جائے۔ اور پھر قریب سے قریب تر ہوئے، اور پھر جنت کو، جہنم کو بنفس نفیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اور جب واپسی ہوئی تو 50 نماز دے کر اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ لو، آپ کی معراج تو ہماری زیارت ہو گئی۔ جب میرا کوئی بندہ، کوئی ٹوٹا دل، کوئی پریشان حال دل، کوئی ضرورت مند دل جو میری دیدار کے لیے ترستا ہو، مجھ سے ملاقات کی چاہت رکھتا ہو، مجھ سے ملنا چاہتا ہو، اس نماز کے ذریعے ہم سے ملاقات کر سکتا ہے۔ یہ لو میرے حبیب، میرے بندوں کو یہ دے دینا، اپنے امتی کو یہ دے دینا۔ پھر وہ واقعہ ہے کہ دھیرے دھیرے اللہ تمام انبیاء نے ان کو کہا کم کرائیں، کم کراتے اللہ کے رسول نے 5 نماز کرایا، تو کہا کہ نہیں، اب شرم لگتی ہے کہ میرا امتی، اللہ کا بندہ، یہ 5 نماز ہی نہ پڑھ سکے گا۔ اور پھر واپس آئے تو تمام انبیاء کے ساتھ واپس آئے، تمام انبیاء اللہ کے رسول کو رخصت کرنے آئے، اور پھر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں نماز پڑھی۔ غالباً لوگ کہتے ہیں، علماء کرام کی تفسیر میں ہے، تفسیر بھی رائے ہے کہ وہ فجر کی نماز تھی۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بیت اللہ ہوئی، اسی رات ہوئی
जिस हाल में बिस्तर को छोड़ कर गए थे वो बिस्तर भी उसी हाल में, ग्राम कुंडी भी कहा जाता है कि कुंडी भी उसी तरह से हिल रही थी। अल्लाह के रसूल आए, फिर बहुत सारी बातें हुई। उम्मे हानी के घर से तशरीफ़ ले गए थे अल्लाह के रसूल मेराज पे, और फिर कहा लोगों से, तो लोगों ने कहा कि आप इसके बारे में लोगों को ना बताएं, लोग तकज़ीब करेंगे। लेकिन जो सबसे पहली शहादत दी है वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, तो हाँ अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, कहा तब तो सच कह रहे हैं। और ये पूरा वाक़या हुआ। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो थी कि अल्लाह ने अपने बंदों के लिए एक तोहफ़ा भेजा जो नमाज का तोहफ़ा है। तमाम अहकाम हमें दुनिया पर दिए अल्लाह ने, लेकिन नमाज का तोहफ़ा जब देना हुआ तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया, वहाँ दीदार कराया, और वहाँ दीदार कराने के बाद फिर इस नमाज का तोहफ़ा दिया। इतनी बड़ी ये चीज़ नमाज है मेरे भाई। हम भी इरादा करें, आप भी इरादा करें कि आइंदा अब नमाज को हम ना छोड़ेंगे।